ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے, مجھ سے مسئلہ پوچھو. اچھا پھر دلائل پہ دلائل کہ بھئی قرآن و حدیث تو اللہ نے بہت آسان رکھا ہے, جو چاہے سمجھ لے. میں نے کہا یہ کون سی آیت میں آسان رکھا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آیت ہے, قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا, کوئی ہے سمجھنے والا؟ میں نے کہا یہ آیت آپ کی سمجھ میں نہیں آئی, آپ باقی آیتیں کیا سمجھاؤ گے یار؟ اس میں تو اللہ نے خود بتا دیا کہ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. فقہی مسائل کے لیے اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہوتا تو مجتہدین کے اختلافات کیوں ہوتے اس میں؟ مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہے؟ کسی کے ابا مر جائیں نا تو قرآن سے وہ خود ترجمہ پڑھ کے وراثت کے مسائل لکھ کے لے آئے. کیوں لوگ علماء کے پاس آتے ہیں کہ ابا کا کتنا حصہ ہے, اماں کا کتنا حصہ ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں علماء کے پاس اس لیے آتے ہیں صرف گائیڈنس, رہنمائی مل جائے قرآن و سنت کی طرف. تو تفسیریں تو لکھی ہوئی ہیں نا, ترجمے بھی ہیں, تفسیر وہاں سے پڑھ کے مسائل لکھ لو نا. نہیں لکھے جاتے, سراج ہی پڑھائی جاتی ہے, میراث پہ کورسز کروائے جاتے ہیں, اس کے بعد جا کے مسائل میں مہارت پیدا ہوتی ہے. ابا کو کتنا ملے گا, اماں کو کتنا ملے گا, بیٹے کو کتنا ملے گا, بیٹی کو کتنا ملے گا. براہ راست قرآن و حدیث سے وراثت, حالانکہ اتنا آسان قرآن نے بیان کیا ہے, وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, کتنا آسان ہے. پھر بھی کھوپڑی میں نہیں آتا لوگوں کی, جن کو عربی آتی ہے ان کو بھی نہیں آتا. آپ کہہ ہمیں چونکہ عربی نہیں آتی تو بھئی ترجمہ پڑھ لو. آپ عربی سیکھو گے پھر بھی نہیں آئے گے وراثت کے مسائل آپ کو. یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں تمہارے بچوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین, ایک بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر ملے گا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ, اگر دو سے زیادہ اور بیٹیاں ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا. یہاں تک تو ٹھیک ہے. دو کو کتنا ملے گا؟ ٹھیک ہے نا, دو کا تو ذکر ہی نہیں آ رہا اس میں. اور پھر آگے یہ پوری آیتیں اگر آپ پڑھنا شروع کریں نا, فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ. اگر اولاد نہ ہو تو ہر ایک کو, ابا اماں میں سے ہر ایک کو 1/3 ملے گا. سمجھ رہے ہیں نا کتنا آسان کر کے بیان. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, تمہاری بیوی مر گئی تو تمہیں آدھی ملے گی جائیداد. إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, بشرطے کہ اس کے بچے نہ ہو. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, اگر اس کے بچے ہیں فَلَكُمُ الرُّبُعُ, تمہیں 1/4 ملے گا. یہ ابھی سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن کوئی بندہ آ جائے نا کہ میری بیوی مر گئی کتنا ملے گا, قرآن سے دیکھ کے بتائیں, تو بسا اوقات وہ 1/4 حصہ اس کا نکل ہی نہیں رہا ہوتا, کیونکہ اتنے بچے لے رہے ہوتے ہیں, یا سدس نکل نہیں رہا ہوتا. پھر اول ہوتا ہے, پھر اس میں رد ہوتا ہے. اول اور رد کے حکام ہوتے ہیں کہ وراثت کم پڑ گئی ہے, حصے زیادہ ہیں, تو ان میں کیسے ہر ایک کے حصے میں کمی کی جائے گی. بعض دفعہ حصے کم ہے, وراثت زیادہ ہے, تو ہر ایک کا حصہ کیسے بڑھایا جائے گا, کس کا بڑھانا ہے, کس کا نہیں بڑھانا. تو اتنے آسان کر کے بھی بیان کیا. لیکن آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں جو MBBS ڈاکٹر ہو اور بہت بڑا ڈاکٹر ہو, آپ اس سے بولیں یار آپ میں تو اللہ نے کھوپڑی بھی دی ہے, تبھی تو اتنا پڑھ لیے نا آپ, اور عربی گرامر بھی آپ کو آتی ہے, اب آپ بتا دو, کہے گا بھائی یہ ججز نہیں بتاتے. عدالت میں وراثت کے جتنے کیسز ہیں مفتیوں کے پاس آتے ہیں. ابھی پرسوں ایک میرے پاس آیا ہوا تھا کیس کہ جج نے فتویٰ مانگا ہے, بھائی فتویٰ لے آؤ تو میں اسی کے حساب سے فیصلہ کر دوں گا. تو جج کیوں مجبور ہے فتوے پر؟ اس کو پتا ہے بھائی یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے. تو یہ تو وہ مسائل ہیں, باقی تو اور بڑے مسائل ہیں. تو میں نے ان سے کہا یہ جو قرآن میں اللہ کا حکم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے, مسائل کے لیے نہیں ہے. مسائل کے لیے دوسری آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ, یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے. اس کے کیا دلائل ہیں ایک الگ ٹاپک ہے. ہم نے قرآن کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ اے نبی آپ کھول کھول کے بیان کریں. پتہ چلا حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں, ارے بولو نا, نہیں آئے گا. آگے اللہ نے فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, پھر یہ بھی غور و فکر کریں گے. تو صرف حدیث بھی کافی نہیں ہے, یتفکرون, ان کو بھی تفکر کرنا پڑے گا. تو وہ لوگ تفکر کریں گے جو مکمل قرآن و سنت جانتے ہیں اور تفکر کی ان میں صلاحیت بھی ہے. ہر آدمی میں کھوپڑی استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, اور یہ حدیث سے ثابت ہے. رب حامل فقہ غیر فقیہ, حدیث میں آتا بہت سے لوگ حدیث جانتے ہیں مطلب نہیں جانتے. یہ خود نبی کے الفاظ ہیں, صحیح حدیث ہے یہ. رب حامل فقہ غیر
فقیہن. آپ نے فرمایا حدیث سن کے آگے پہنچا دیا کرو, اس لیے کہ بعض دفعہ جس کو پہنچاتے ہو وہ تم سے زیادہ اچھا مفہوم حدیث کا جانے گا. بہت مشکل ہے اس دور میں بات سمجھ. علم نہیں ہے, معلومات ہیں. ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے علم الگ چیز ہے, معلومات الگ. کتابیں پڑھ کے معلومات آ جاتی ہیں. علم مدرسوں کی چٹائیوں پہ 8-8 10-10 سال اپنی دن اور رات جب آپ وہاں گزاریں گے نا, اپنی جوانی قربان کریں گے, اپنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کریں گے, ماں باپ سے اور اپنے گھر والوں سے دور رہیں گے, ہاسٹل میں جا کے مدرسوں کے ماحول میں جب آپ رہیں گے, استاذوں کا احترام کریں گے کہ آپ ان سے سیکھتے ہیں. ہم نے الحمدللہ, میں کوئی سب بار بار کہتا ہوں بھائی میں کوئی بہت بڑا فنٹر نہیں ہوں, میں تو بہت ہی نالائق آدمی ہوں. ہم جیسے نالائقوں نے 8 سال مدرسے میں بیت الخلا اپنے ہاتھوں سے صاف کیا الحمدللہ, واش روم, حالانکہ گھر میں کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں کیا ہوگا. تو علم الگ چیز ہے, معلومات بولتے کیوں نہیں. علم ادب سکھاتا ہے, بڑوں کا احترام سکھاتا ہے. جب آپ کا کوئی بڑا عالم ہوگا, آپ کی رائے اس کے خلاف بھی ہوگی, آپ کہو گے یار یہ میری سوچ کی غلطی ہے, یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اگر معلومات ہوگی نا, علم نہیں ہوگا, آپ اپنے بڑے کو بولو گے اس کو کیا پتا, اس کو بولو نا اس کو کیا پتا, پتا تو مجھے ہے, یہ تو فارغ آدمی ہے, میں قرآن حدیث میں کسی کو نہیں مانتا, کوئی بھی آ جائے. تو وہ ہوتی بدتمیزی ہے, اس پہ لیبل کیا لگایا جا رہا ہوتا ہے, بولو. اور بزرگوں کے احترام پہ لیبل شخصیت پرستی کا لگایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ شخصیت پرست ہیں, اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں. تو ہر چیز کو, حالانکہ واقعی حقیقت یہی ہے کہ اگر بزرگوں کی بات قرآن و سنت کے خلاف دلائل سے ثابت ہو جائے تو ان بزرگوں کی بات کو چھوڑنا لازم ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. میرے ایک اہل حدیث سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو جائے نا کہ ابو حنیفہ کا قول 100% غلط ہے اور حدیث میں جو لکھا ہے صحیح ہے, پھر بھی وہ ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے, میرا فتویٰ ہے اسی وقت کافر ہو جائے گا وہ, کیونکہ وہ ابو حنیفہ کو نبی پر کیا کر رہا ہے, ترجیح. مگر میں نے کہا یہ فیصلہ کرنا کہ یہ قول ابو حنیفہ کا قرآن و سنت کے خلاف ہے, یہ آپ کی رائے اس میں نہیں چلے گی, اس میں آپ کی رائے نہیں چلے گی. آپ ایک طرف کے دلائل دیتے ہو اور اس میں عامی آدمی کی رائے بھی, اس کی رائے چلے گی جو مجتہد ہو. یہ حق امام شافعی کو ہے, ابو یوسف کو ہے, امام محمد کو, امام احمد بن حنبل کو ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں اگر کوئی واقعی 100% دلائل سے واضح ہو جاتا ہے تو چھوڑ دے, اور چھوڑا ہے, احناف نے چھوڑا ہے بہت سے قول امام حنیفہ کے. تو ہم ایسے غلوف کے قائل نہیں ہیں کہ پتھر پہ لکیر بن جائے ان کی بات اور زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, نہیں چھوڑنا, ایسا نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے جیسا آپ کر رہے ہو, یہ تو امت کو توڑ رہے ہو آپ. لوگوں کو لگام دینی پڑتی ہے, پابند بنانا پڑتا ہے.